وہ ہم سے چلے گئے اور بہت دور چلے گئے، لیکن ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہم ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ سلمان گیلانی سے جس طرح کا تعلق تھا، 50 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تعلق، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں ہوں گے اور اس طرح میرا ہوں گے۔ لیکن اللہ کا نظام محکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جب اللہ چاہتا ہے دنیا میں لے آتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے دنیا سے لے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے نہیں ہوتے، اپنے خاندان کے نہیں ہوتے، اپنے بال بچوں کے نہیں ہوتے، وہ لوگ امت کے ہوتے ہیں۔ ان کے جانے سے ایک جہان یتیم ہو جاتا ہے۔ اور وہ سب کے تھے یہ سیمینار اور اس اجتماع میں آپ حضرات کی شمولیت جس نسبت سے ہوئی ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ راحت جنرل انسانوں کا سمندر، وہ بھی سلمان کی یادوں کے لیے کم تھا۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس کے مزے لوٹنے کا ابد الآباد تک قسمت نصیب فرمائے۔ وہ اپنے والد حضرت سید امین گیلانی کے امین تھے، ان کی سوچوں کے امین تھے، ان کے فکر و نظر کے امین تھے، اور ان کے شعر و ادب کے امین تھے، ان کے طرز شعر اور لہجے کے امین تھے۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی نصیب ہوئی تھی، اس کا شفقت نصیب ہوا تھا۔ ہم قاسم العلوم میں ملتان میں پڑھتے تھے، میرے اسکول کا زمانہ تھا، اور ہم امین گیلانی کا نام غائبانہ سنتے تھے۔ ایک دن ملتان میں جلسے کا اعلان ہوا، باغ نانگے خان میں جلسہ ہے، اور یہ اطلاع بھی ملی کہ امین گیلانی آ رہے ہیں۔
میں صرف امین گیلانی کو سننے اور دیکھنے کے لیے میں اسٹیج کے قریب بیٹھ گیا. امین گیلانی کا اعلان ہوا اور ذہن میں جو تصویر تھی کہ وہ ایک قداور شخصیت ہوں گے، بڑے روب و دبدبے کے ساتھ اسٹیج پر آئیں گے، بڑا کر وفر ہوگا. اب اسٹیج پر ایک شخص آیا، دھوتی باندھے ہوئے، ہلکی پھلکی قمیض پہنے ہوئے، جالی دار ٹوپی پہنے ہوئے، ایک فقیر سا بندہ اسٹیج پر آیا. میں بڑی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا. یہ امین گیلانی ہے، یہ شعر پڑھے گا. لیکن آپ یقین جانیے، جب انہوں نے پہلا شعر پڑھا تو پورے اجتماع کو پلٹ کر. ہاں، میں نے کہا یہ امین گیلانی ہے. تو اس وقت سے ایک تعلق ہے اور آخری وقت تک انہوں نے نبھایا ایک وفادار بھائی کی طرح. ان کا پورا خانوادہ اس وقت اجتماع میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اگلی نسلوں تک زندہ و تازندہ رکھے. میرے محترم دوستو، جیسے کہ میں نے عرض کیا اور تمام مقررین نے اس کا ذکر کیا کہ وہ ایک فکری اور نظریاتی شخصیت تھے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے ان کا کردار اور ان کی قربانیاں تاریخ کے اوراق پر ثبت. مجھے 57 کی تحریک تو یاد نہیں کہ سن 1953 میری پیدائش کا سال تھا، اور مجھے والد صاحب رحمہ اللہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ 57 میں بھی جیل سے آیا اور تم بھی جیل سے آئے. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال اور یہ میرا ملتان جانے کا پہلا سال تھا. 7-8 سال کا ہوں گا. مجھے یاد نہیں کہ ان کی شکل و شباہت کیا تھی، لیکن ان کی وفات کا دن اتنا ہنگامہ خیز تھا اور پورا ملتان اور پنجاب قاسم العلوم کی طرف عمدہ ہوا تھا. ہر اخبار والا ایک جملہ کہتا تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت فرمائے، وفات پا گئے. بس وہ لوگوں کا ہجوم، وہ ہنگامہ، اور اس ہنگامے کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری کا نام وہی ذہن پر ثبت ہے. اور بعد میں تو پھر جب شعور بڑھا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے اکابر کے صف کے ایک تابندہ ستارہ تھا. ان کی قربانیوں نے اور ان کی قیادت نے اور ان کے جذبے اور ولولے نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. لیکن 1974 کی تحریک مجھے یاد ہے، ہم اس تحریک کا حصہ تھے. میں 1 ہفتہ ملتان جیل میں بھی رہا ہوں.
قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا مقدمہ لڑا گیا. حضرت والد گرامی مفکر اسلام رحمہ اللہ کی مصروفیتیں میرے آنکھوں کے سامنے تھیں. پوری رات جاگتے رہتے تھے. اگلے دن مباحثے کے لیے تیاری کرتے تھے. کمرہ کتابوں سے بھرا ہوتا تھا. علماء کرام کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور پھر جس کامیابی کے ساتھ وہ مقدمہ وہ جیتے، اس نے امت کو ایک حجت فراہم کی، امت کو دلیل فراہم کی. اور وہ سارا ریکارڈ پورے مباحثے کا ہماری اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ نیٹ پر آ چکا ہے، لیکن آج بھی ہماری اسمبلی وہ دستاویز کسی ممبر اسمبلی کو بھی مہیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر یہ دستاویز کسی حوالے سے بھی قادیانیوں کی تائید کرتی تو آج یہ منظر عام پر ہوتی. لیکن یہ دستاویز منظر عام پر آتی ہے، یہ ہر جگہ بطور حوالہ پیش کی جائے. جب تک نیٹ پر ہے وہ تو بطور حوالہ پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن جب اسمبلی باضابطہ طور پر اس کو منظر عام پر لائے گی، ممبران اسمبلی کے حوالے کرے گی، تو آپ کسی بھی عدالت میں دنیا کے کسی فورم پر بھی اس کو بطور حوالہ پیش کر سکتے. اس لیے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے حق میں ایک دستاویز ہے جس کو آج تک قادیانیت توڑ نہیں سکی. نئی نسل شاید اس سے ناواقف، اور نئی نسل کو ناواقف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بے خبر رہے. پچھلے سال سپریم کورٹ میں مسئلہ درپیش ہوا. چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا جس میں ایسے ریمارکس تھے، کچھ ایسے حوالے تھے کہ جو امت کے موقف سے متصادم تھے. ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر ان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی. یہ میری زندگی میں 72 سالوں میں پہلا موقع تھا جب میں کسی عدالت کے سامنے پیش ہوا. اور الحمدللہ یہاں پر بھی ہم وہ مقدمہ جیت کر آئے. سیاسی محاذ پر سلمان گیلانی کا اسٹیٹ جمعیت علماء اسلام تھا. بے شک انہوں نے ہر محاذ پر جمعیت کے نظریات کی ترجمانی کی، بڑی جرت کے ساتھ کی. اور جب وقت آتا تھا حکمرانوں کو للکارنے کا تو بھرپور انداز کے ساتھ حکمرانوں کو للکار.
اور ہم شانہ بشانہ تھے. سو یہ مسائل اگر آج وہ دنیا میں نہیں، حضرت شاہ کی دنیا میں نہیں، حضرت مفتی صاحب دنیا میں نہیں، امین گیلانی دنیا میں نہیں، سلمان گیلانی دنیا میں نہیں، لیکن عقیدہ تو ہے، نظریہ تو ہے، مشن تو موجود ہے. تو اب یہ آپ کے اور ہمارے لیے امانت ہے. اب ہم نے اس کو پورے امانت کے ساتھ آگے لے کر چلنا. پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے نعرے پر 78 سال بیت چکے ہیں. آج بھی لا الہ الا اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بین الاقوامی دنیا کے دباؤ میں ہم نے 78 سال گزار دیے. ان کی ترجیحات پر ہم قانون سازی کرتے رہے. وہ آئین جو کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، آج اس آئین کی صریح خلاف ورزی کی جا رہی ہے. سو محاذ آج بھی گرم ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ میں حکومت سے لڑتا ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی سے نظریاتی اختلاف کرتا ہوں، لیکن حکمرانوں سے لڑنے کا معنی یہ نہیں کہ میں وطن عزیز کے چہرے کو بھی نوچا کروں. ملک میرا، اس ملک کی حفاظت ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ ہمارا گھر بھی ہے، یہ ہماری عزت بھی ہے، یہ ہمارا ناموس بھی ہے. یہ کسی جنرل کا نہیں، یہ کسی بیوروکریٹ کا نہیں، یہ کسی خانہ اور نواب کا نہیں، یہ کسی جاگیردار کا نہیں، یہ کسی صنعتکار کا نہیں، یہ کسی سرمایہ دار کا نہیں، یہ اس ملک کے غریب عوام کا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! للکار ہے، للکار ہے! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے جمعیت! اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو سب سے پہلے ہم میدان میں جس مرحلے پر قوم ایک، ہم ایک صف ہیں. اور جو جمعیت علماء اسلام نے پہلا قدم اٹھایا تو جس مختلف اطراف سے اور کونوں سے کچھ غلط توقعات تھی ان کے دروازے بند کر. آج اگر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایران اور امریکہ کا نہیں. اگر پاکستان کے پاس ثالثی کے کردار کا کوئی موقع آیا ہے تو وہ دنیا کو عالمی جنگ سے بچانے کی کوشش. ہم ایسے وقت میں پاکستان کی اس اعزاز کا احترام کرتے ہیں.
لیکن ہمیں اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی چاہیے. ہمارے جو سوالات ہیں شاید کچھ دن ہم اپنے داخلی مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکے، لیکن بہرحال وہ ہمارے مسائل ہیں. بالکل. ہمارے سامنے یہ سوال ہے، پالیسی ساز لوگوں سے جو ملک کی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، جو ملک کی داخلہ پالیسی بناتے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے کہ اس وقت آپ کا پورا مشرقی سرحد بند ہے. اس وقت آپ کا پورا مغربی سرحد بند ہے، اور ہماری دو ہی سرحد ہے، ایک مشرقی سرحد ہے اور ایک مغربی سرحد ہے. دونوں سرحدیں ہم نے اپنے اوپر بند کر لی ہیں. دونوں اطراف میں ہم نے تجارتی راستے بند کر دیے ہیں، کاروبار کے راستے دنیا کے ساتھ ہم نے بند کر دیے ہیں، اور چائنا ایک کوریڈور ہے جو پاکستان سے مایوس ہے، اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے گریز کر رہا ہے، اور ایران اس وقت نہ اچھے نہ برے گا. تو بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بتایا جائے کہ اس پاکستان کا اقتصادی مستقبل کیا ہے، بتایا جائے اس ملک کو آپ کدھر لے جانا چاہیں گے. گرانی اور مہنگائی ایک تو ہوتا نا، حالات کی وجہ سے کچھ تدریجی طور پر قیمتیں بڑھتی ہیں، لوگ بھی اس کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، کچھ دن اس کا احساس رہتا ہے، پھر معمول زندگی بن جاتا ہے. لیکن آبنائے ہورمز کے بند ہونے کے ساتھ ہی پاکستان میں تیل کی قیمتوں نے ایسا جمپ لگایا ہے کہ ہر انسان حیران اور مختلف ہے. جب ہم نے پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کر دیا، تو ایک طرف مظاہروں کا اعلان، دوسری طرف سے یہ دوسرے حالات. حکمران میرے پاس آئے کہ ان حالات میں آپ کو یہ مظاہرے نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کے لیے مظاہروں کی کال واپس کر. لیکن پورے ملک میں مظاہروں کے کال دینا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مؤخر ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا. ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیا کرتے. اور یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں دنیا میں دو بڑے نظام مد مقابل تھے، مغرب و مشرق، مغرب کی سرمایہ داریت جو جمہوریت کی اوٹ میں چکی ہوئی تھی، اور مشرق کی آمریت جو کیمرزم کے اوٹ میں چکی ہوئی تھی، آج جمہوریت بھی دنیا میں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہا ہے.
اور کمیونزم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب کردار یا سرمایہ داریت کا ہے اور یا آمریت کا، اور اس کے ساتھ اگر عسکریت ہی جمع کرو، سرمایہ داریت جمع آمریت جمع عسکریت، پورا انسانی معاشرہ آج اس کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سوچنا ہے کہ اگر تمہارا ایک نظام بھی ناکام، اگر تمہارا دوسرا نظام بھی ناکام، متبادل کیا ہے تمہارے پاس؟ میں متبادل دیتا ہوں، بہت خوب، بہت خوب، اور اسلام کے دین فطرت کی طرف اور اسلام کے نظام عدل کی طرف اور اسلام کے نظام معیشت کی طرف، اور اسلام کی شورائیت کی طرف۔ یہ جمہوریت کی بھی جگہ لے گی، یہ تمہاری سرمایہ داریت کی بھی جگہ لے گی، یہ تمہاری آمریت کی بھی جگہ لے گی۔ ایک بہتر نظام حکومت ہمیں دینا ہے، اور یہ سب جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ سب جماعت اسلامی پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ سب ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں، یہ یا پوری قوم کا مسئلہ ہے یا پوری امت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی مذاکرات، ایران امریکہ مذاکرات جاری ہے۔ کل سے شاید پھر امریکی اور ایرانی قیادت پاکستان آ جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ جیسی بڑی طاقت کا صدر، ایک عالمی قوت کا سربراہ، لیکن اس کی سفارتکاری دیکھیے، جب وہ زبان کھولتا ہے، بولتا ہے، بخدا ہمارے محلے کا ایک بدماش ایسی باتیں کرنے کھڑا ہوتا ہے، ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آخری موقع ہے، ایران مان جائے، ہم تاریخ کو تبدیل کر دیں گے، کچل کر کے رکھ دیں گے۔ یہ مذاکرات کی گفتگو ہے۔ مذاکرات کی میز پر جانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ ان کے پلان، ان کے تیل، ان کے ذخائر ہم برباد اور تباہ کر دیں گے، یہ مذاکرات کی گفتگو ہے۔ پہلے مذاکرات کی گفتگو کے آداب کو سیکھو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میز پر جانے سے پہلے کی گفتگو کیا ہوتی ہے، میز سے اٹھنے کے بعد کی گفتگو کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے، کہتے ہیں جی کہ پھر وہ کچھ کروں گا جو 47 سال میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم 47 سال کے بعد ایرانیوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے۔ ایرانی بھی کہتے ہیں ہم 47 سال کے بعد آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو 47 سال کے بعد بٹھایا ہے پاکستان میں، اور ہم بھی کہتے ہیں پاکستان 1947 میں بنا ہے،
اور ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کی حکومت بھی فارم 47 کی ہے. بہت خوب بہت خوب. تو نظام حکومت کو ٹھیک کرو, نظام حکومت کی اساس کو ٹھیک کرو. دنیا کے ناکام نظاموں کے مقابلے میں اگر آج آپ عالمی جنگ سے دنیا کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, میں بہت پہلے سے اس بات کا دعوے دار ہوں کہ پاکستان 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک یہ امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے, حکمرانوں میں خدا کرنے کی صلاحیت. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. آج کے مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں. آؤ امت مسلمہ کو اکٹھا کرو, کہہ دو کہ نظام ناکام ہو چکے ہیں, اب متبادل نظام اللہ کے دیے ہوئے نظام کے بغیر نہیں. انشاءاللہ اب ہمیں اسی طرح انشاءاللہ. تو آج سلمان گیلانی کی یاد میں ہم یہ پیغام دینے کی اس مقام پر بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے مشن کو دیکھیں, ان کی نظریہ اور فکر کو دیکھیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے سبوں کو متحد کریں. سوچیں, بہت سوچیں, گہرا سوچیں, وسیع انداز کے ساتھ سوچیں, امت مسلمہ کی بہتری کے لیے سوچیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.